بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب بادشاہوں یا سلطانوں کے خلاف بغاوتیں ہونے لگتی تھی تو بغاوتوں کو روکنے کے لیے کیا کیا تدابیریں کرنی پڑتی تھی، سنیے دوستو۔ جب سلطان علاء الدین خلجی کے ملک میں جا بجا ہنگامہ خیزیوں سے تشویش میں مبتلا ہو گیا، اس لیے اس نے اپنے مخصوص معاملہ فہم امیروں سے یہ مشورہ کیا کہ اسے ایسی کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن پر عمل کر کے بغاوت اور سرکشی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جائیں۔ ان امیروں نے جواب دیا، ہنگامہ خیزی اور بغاوت کا سبب عام طور پر 4 چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو یہ ہیں: پہلی، بادشاہ کا رعایا سے بالکل بے خبر رہنا اور اس کی بھلائی یا برائی کی پرواہ نہ کرنا۔ دوسری، ملک میں شراب نوشی کا عام رواج ہونا۔ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بدتینی کا مادہ ابھرنے لگتا ہے۔ انسان نشے کی حالت میں اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے طرح طرح کی حرکات کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر ہم خیالی کی وجہ سے آپس میں مل جل کر ملک میں ہنگاموں اور شورشوں کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ تیسرے، امرا اور اراکین سلطنت کا آپس میں گہرے مراسم رکھنا۔ جب امرا آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں سے اگر کوئی ایک کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ چوتھے، مال و دولت کی فراوانی۔ جب کم ظرفوں اور کمینوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ روپیہ مل جاتا ہے تو وہ اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پر قابض ہونے کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی حریص نگاہیں زمام حکومت کو بھی ہاتھ میں لینے کے لیے تڑپنے لگتی ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کو اپنے اراکین سلطنت کی یہ باتیں بہت پسند آئی اور اس نے ان خرابیوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے خبر رسانی کے محکمے کو اس قدر ترقی دی کہ اسے ملک کے تمام اچھے برے حالات کی خبر ملنے لگی۔ اور دوسرا مشورہ شراب نوشی کی ممانعت سے متعلق تھا۔ اس سلسلے میں علاء الدین نے سب سے پہلے یہ اقدام کیا کہ خود شراب پینی بند کر دی اور یوں محفل بادا نوشی کا انقداد ختم ہو گیا، عیش و عشرت کی محفلیں برباد ہو گئی۔ شہر میں عام اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا جو شخص شراب پیے گا یا بیچے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تمام مقبوضہ علاقوں میں اس قسم کے فرامین بھیجے گئے اور لوگوں نے بصر و چشم شاہی حکم کی تعمیل میں اپنے گھروں سے شراب نکال کر سڑکوں اور صحراؤں پر بہا دی۔ علاء الدین کے مخصوص امرا نے جو تیسرا مشورہ دیا تھا اس پر اس طرح عمل کیا گیا کہ شاہی حکم کے ذریعے امرا اور درباریوں کو آپس میں بادشاہ کے حکم کے بغیر رشتے ناطے کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنے کا دستور بھی ختم کر دیا گیا۔ اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امرا اور اراکین سلطنت ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو گئے۔ چوتھا مشورہ دولت کی فراوانی سے متعلق تھا۔ اس پر یوں عمل کیا گیا کہ وہ تمام اکسابات جو مافیا وقف یا کسی اور وجہ سے رعایا کے قبضے میں تھے شاہی تحویل میں لے لیے گئے۔ بادشاہ نے ہر امیر و غریب پر جائز و ناجائز ہر طرح کا اثر ڈال کر اس کی تمام دولت حاصل کر کے شاہی خزانے میں جمع کر دی۔ اس اقدام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئے اور روزگار حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے۔ انہیں اتنی فرصت ہی نہ رہی کہ وہ فتنوں اور ہنگاموں کی طرف توجہ کرتے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں
اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔